ہمارے ایک دوست نے سوال کیا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں قرآن خوانی کرواؤں اور اس کو اپنے والدین کے لیے اثار ثواب کر دوں جو کہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ اس طریقے کے مطابق ان کو کسی قسم کا کوئی بھی ثواب یا فائدہ نہیں ہوتا۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق مرحوم کی طرف سے اگر آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اس نیت سے کہ اس نیکی کا ثواب آپ کے مرحوم والد کو پہنچے، والدہ کو پہنچے، اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی آپ کے رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچے، اس کو اس کا ثواب اور فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احادیث ہے جس میں بعض نیکیوں کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ ان کا ثواب مرحوم تک پہنچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں صدقے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر صدقہ مرحوم کی طرف سے کیا جائے تو مرحوم کو یا میت کو یا فوت شدہ آدمی کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ بعض احادیث میں حج کے بارے میں آیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرحوم کی طرف سے کوئی حج کرنا چاہے تو وہ اس کی طرف سے حج بھی کر سکتا ہے اور اس حج کا اس مرحوم کو ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح دیگر نیکیوں کے بارے میں اس طرح کے احادیث ہمیں ملتی ہے۔ اب علماء کرام نے ان احادیث پر باقی نیکیوں کو اور قرآن خوانی کو، قرآن مجید کی تلاوت کو قیاس کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ باقی نیکیوں کی طرح اگر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور اس کا ثواب آپ کسی مرحوم کو بخشنا چاہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس مرحوم تک ضرور پہنچائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ یہاں قرآن خوانی سے مراد ہمارے یہاں جو ایک مروجہ قسم کا قرآن خوانی ہے وہ مراد نہیں ہے، جس میں باقاعدہ بچوں کو بلایا جاتا ہے اور ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، پیسے دے کر ان سے تلاوت کروائی جاتی ہے، اور بچوں کی یہ نیت ہوتی ہے کہ بھئی تلاوت کریں گے، اس کے بعد پیسے ملیں گے، وہ جیب میں رکھیں گے، بریانی کی دیگ تیار ہو رہی ہے، بریانی کھائیں گے، پیٹ بھریں گے اور گھروں کو چلتے بنیں گے۔ اس طرح کی قرآن خوانی اور تلاوت کا مرحوم تو دور کی بات جو لوگ پڑھ رہے ہیں میرے خیال سے ان کو بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اور اس کے علاوہ دوسری نمبر پر دنوں کی تخصیص نہ کریں۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ قرآن خوانی اگر آپ نے کروانی ہے یا تو تیسرے دن قرآن خوانی کروائیں گے، یعنی کہ جو شخص فوت ہوتا ہے فوت ہونے کے تیسرے دن ہی لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں، یا تو پھر 40ویں دن کرواتے ہیں۔ اس طرح دنوں کی تخصیص بھی نہ کریں۔ اگر اس طرح کے شرائط بیچ میں نہیں ہوں گے، یعنی کہ پڑھنے والے بھی خود ہوں گے، بغیر اجرت کے پڑھیں گے، ثواب کی نیت سے پڑھیں گے، اور دن کی کوئی تخصیص بھی نہیں ہوگی، اور اسی طرح جمع ہونے والا سین بھی نہ ہو، جس کا جہاں سے دل کرتا ہے وہاں سے تلاوت کریں اور اس کو مرحوم کے لیے اثار ثواب کرتے ہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا ضرور ثواب ہوگا۔ البتہ جو مروجہ قسم کا طریقہ ہے اس میں بہت ساری خرافات آ جاتی ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے۔